تصوف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور اسی سے متعلق دوسرا سوال، صوفی عقیدہ کیسا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر کوئی انسان لا علمی میں یعنی اس پر حق واضح نہ ہوا ہو اور کسی نے اسے نہیں بتایا ہو کہ یہ عقیدہ کیسا ہے اور وہ اس ہی صوفی عقیدے پر فوت ہو جائے تو کیا اس کے مغفرت کی امید کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، تصوف یا صوفی یہ الفاظ ایسے ہیں جو شریعت میں کہیں موجود نہیں ہیں۔ ہاں، صوف بکرے کی اون کو بولتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جس معنی میں صوفیاء نے اپنا مذہب بنایا ہے اور اختیار کیا ہے، اس اصطلاح کی بنیاد پر لفظ تصوف یا صوفیت کتاب و سنت میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ اور یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ پوری ایک طبقے کا، ایک قوم کا مذہب ایک ایسے لفظ پر قائم ہے جو کتاب و سنت میں کہیں ہے ہی نہیں، جیسے تقلید کا لفظ ہے۔ اب پورا ایک مذہب کی اساس اس لفظ پر ہے، حالانکہ لفظ تقلید نہ قرآن میں کہیں نہ حدیث میں کہیں۔ قلادہ یعنی ایک پٹے کو، گلے کے پٹے کو، ہار کو کہا جاتا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لفظ عشق ہے، اس پر کچھ لوگوں کے پورے مذہب کی بنیاد ہے، حالانکہ کتاب و سنت میں لفظ عشق کہیں بھی استعمال نہیں ہوا اس معنی میں جس معنی میں لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح صوفیت یا تصوف بھی ایسے الفاظ ہیں جو بنائے گئے، ان پر مذہب کی بنیاد رکھی گئی، حالانکہ نہ وہ قرآن میں ہے نہ وہ حدیث میں ہے۔ اور صوفیت یا تصوف، ان کے افکار، نظریات انتہائی گمراہ کن ہیں، انتہائی گمراہ کن، بالکل کتاب و سنت سے متصادم۔ اپنی شریعت کو یہ طریقت کا نام دیتے ہیں اور ظاہر کی بجائے باطن کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں، اور جو ظاہری نصوص کی تعویلیں کرتے ہیں، اور جو تصوف کے اولیاء ہیں ان کے، انہیں نبیوں سے افضل قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء تو اس علم کے ساحل پر کھڑے ہیں جس پر صوفی اور جو ولی ہے وہ اندر غوطہ زن ہے۔ تو انبیاء کے مقام کو کم کرنا اور اولیاء کے مقام کو بڑھانا، اور پھر بہت سے گمراہ کن جیسے وحدت الوجود ہے، وحدت الشہود ہے، اللہ تعالیٰ پوری قوم میں، پوری خلقت میں مختلف لیتا ہے بلکہ حلول کیا ہوا ہے۔ تو یہ باطل نظریات صوفیاء کے جو ابو جہل کے بھی نہیں تھے، تو انتہائی گندا نظام ہے یہ۔ اور آپ نے جو پوچھا کہ اگر کوئی بندہ اس کو علم نہیں ہے اور وہ تصوف پر قائم تھا یا صوفی تھا اور اسی پر اس کی موت آ گئی تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہم ظاہر اس کو صوفی قرار دیں گے اور یہ کہیں گے وہ تصوف مرا ہے، باقی اس کے علم کی حقیقت کیا ہے یا اس کے جہل کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جہل کے عذر کو قبول کر لے، یہ اللہ کی مرضی اور اس کا علم ہے۔ لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تصوف پر تھا اور تصوف پر وہ مرا، ہم اس پر وہی حکم لگائیں گے جو ظاہری اس پر نظر آتا ہے۔ لنا ما ظہر واللہ یتولی السرائر، ایک بندے کا جو ظاہر ہے ہم اس پر فیصلہ کریں گے، اور جو اس کے اندر چیز پوشیدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ بارک اللہ فیکم۔